اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جن اشعار کا اور جس کلام کا انتخاب کیا ہے، یہ حضرت بابا چلاسی آپ کا معروف کلام ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، نہ فکر مرگ تو داری، نہ درد دین داری، مگو کے صاحب عقلم چو عقل این داری۔ نہ فکر مرگ تو داری، نہ درد دین داری، مگو کے صاحب عقلم چو عقل این داری۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں کہ نہ فکر مرگ تو داری، نہ درد دین داری، نہ تو تجھے موت کی کچھ فکر ہے اور نہ ہی تو دین کا کچھ درد رکھتا ہے۔ نہ تو تجھے موت کی ہی کچھ فکر ہے اور نہ ہی تو دین کا کچھ درد رکھتا ہے۔ مگو کے صاحب عقلم، بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ، اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ، چو عقل این داری، جبکہ تیری عقل کا حال یہ ہے، جبکہ تیری عقل کا حال یہ ہے کہ نہ تو تجھے موت کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی تو دین کا درد رکھتا ہے۔ نہ موت کی فکر ہے اور نہ موت کی تو تیاری میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور نہ ہی تجھے دین کا کچھ درد ہے۔ تو جب یہ ایسی تیری کیفیت ہے تو پھر تو اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ اور اپنے آپ کو عقل مندوں میں شمار نہ کر۔ آپ لکھتے ہیں، نہ فکر مرگ تو داری، نہ فکر مرگ تو داری، نہ تو موت کی فکر رکھتا ہے، نہ تو موت کی فکر رکھتا ہے۔ مراد یہ کہ نہ تو تجھے موت کی کچھ پرواہ ہے، نہ تو تجھے موت کی کچھ فکر ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ بہت جلد ہم سے جدا ہونے والی ہے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، سفر کرنے والے ہیں، ہم اس دنیا کو چھوڑ جانے والے ہیں۔ لا محالہ ان قریب موت آئے گی، موت کا پیغام آئے گا تو ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے اور اگلے جہاں میں ہم کوچ کر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کی بھی تجھے فکر نہیں۔ نہ فکر مرگ تو داری، نہ تو موت کی کچھ فکر رکھتا ہے۔ داری یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور دارد اس سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ آتا ہے۔ تو اس کی آپ گردان کریں تو یوں گردان بنے گی، دارد، دارند، داری، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ داری تو رکھتا ہے۔ نہ فکر مرگ تو داری، نہ تو موت کی کچھ فکر رکھتا ہے، نہ درد دین داری، اور نہ ہی تو دین کا کچھ درد رکھتا ہے۔ نہ تو موت کی کچھ فکر رکھتا ہے اور نہ ہی تو دین کا درد رکھتا ہے۔ مگو، مگو یہ گفتن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ مگو تو نہ کہہ، گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور گوید اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے۔ گو اس سے فعل امر بنے گا اور اس کے شروع میں میم لگائے تو بنے گا مگو۔ مگو کا معنی ہوگا تو نہ کہہ، تو مت کہہ۔ مگو کے صاحب عقلم، تو اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ، اپنے آپ کو عقل مندوں میں شمار نہ کر۔ مگو کے صاحب عقلم، تو اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ، تو نہ کہہ کہ میں عقل مند ہوں۔ مگو کے صاحب عقلم، تو نہ کہہ کہ میں صاحب عقل ہوں۔ عقلم اس کے ساتھ یہ لفظ ہے عقل، عقل، اور میم اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے،
واحد متکلم کی، اکلم کہ میں عقل مند ہوں، صاحب عقلم کہ میں عقل والا ہوں، تو اپنے آپ کو عقل مند شمار نہ کر، اپنے آپ کو عقل مند نہ کہہ۔ مگو کہ صاحب عقلم تو نہ کہہ کہ میں صاحب عقل ہوں، چوں عقل این داری جب کہ تیری عقل کا حال یہ ہے، جب کہ تیری عقل کا حال یہ ہے اور تیری عقل کی حالت یہ ہے کہ نہ تو تجھے موت کی کوئی پرواہ ہے، نہ تو تجھے موت کی کچھ فکر ہے، اور نہ ہی تجھے دین کا کچھ درد ہے۔ جب یہ دونوں باتیں تیرے اندر موجود نہیں تو پھر تو اپنے آپ کو صاحب عقل نہ کہہ اور اپنے آپ کو عقل مندوں میں شمار نہ کر، بلکہ تو بے وقوف ہے۔ آگے بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، ز من بپرس کہ جز جائے گور مل کے تو نیست، ہزار میل تو امروز اگر زمینداری، ہزار میل تو امروز اگر زمینداری۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کہ تیری ملکیت میں سوائے قبر کے کچھ بھی نہیں، یہ مجھ سے پوچھ کہ تیری ملکیت میں سوائے قبر کے کچھ بھی نہیں، مراد یہ کہ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا اسی کا تو مالک بنے گا، اسی کے اندر تو مدفون ہوگا، اسی کے اندر تو دفن ہوگا، اسی کے اوپر تیری ملکیت ہوگی، اسی کا تو مالک بنے گا۔ ہزار میل تو امروز اگر زمینداری، اگرچہ تو آج ہزاروں میل زمین پر ملکیت رکھتا ہو، اگرچہ آج تیری ملکیت خواہ ہزاروں میل زمین پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت میں تو اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا ہی مالک بنے گا، مراد یہ کہ اسی کا تو مکین بنے گا، اسی میں تجھے بالآخر دفن ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ز من بپرس مجھ سے، ز من مجھ سے، بپرس تو پوچھ، یہ پرسیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پرسیدن سے پرسد فعل مضارع آتا ہے، پرسد پرسد پرسی یہ فعل مضارع کی گردان ہے واحد حاضر تک، اس سے یا کو دور کرے تو جو بچے گا وہ فعل امر کا صیغہ بنے گا، فعل امر واحد حاضر کا، تو یہ بنے گا پرس، با اس کے ساتھ زیادہ ہے تو یہ پڑھا جائے گا وہ پرس، ز من وہ پرس تو مجھ سے پوچھ کہ جز جائے کہ سوائے اس جگہ کے، کہ جائے گور کہ سوائے قبر کی جگہ کے، مل کے تو تیری ملکیت نیست کچھ نہیں، کہ سوائے قبر کی جگہ کے تیری اور ملکیت کچھ بھی نہیں۔ ہزار میل تو امروز اگر زمینداری، اگرچہ تو آج ہزاروں میل زمین کے اوپر ملکیت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، ہزاروں میل زمین کا اگرچہ تو آج مالک ہی کیوں نہ ہو، ہزار میل، ہزاروں میل تو امروز، تو امروز، امروز کا معنی آج، اگر زمینداری اگرچہ تو زمین رکھتا ہو، مراد یہ کہ ہزاروں میل زمین کا اگرچہ تو مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھ سے پوچھ کہ حقیقت میں تیری جگہ اور تیری ملکیت وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ آگے بابا چلاسی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ہزار دوست جہاں زیر خاک پنہاں کرد، چرا برائے چنی دوست دل حزینداری۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں کہ ہزاروں اپنے چاہنے والے اس دنیا نے مٹی کے نیچے دفن کر دیے، ہزاروں اپنے چاہنے والے اس دنیا نے مٹی کے نیچے دفن کر دیے، چرا برائے چنی دوست دل حزینداری، تو پھر تو کیوں ایسے دوست کے لیے غم کھاتا ہے، تو پھر تو کیوں ایسے دوست کے لیے غم کھاتا ہے۔ ہزار دوست، ہزار دوست جہاں، اس جہاں نے ہزاروں دوست، یعنی مراد کے اپنے ہزاروں عاشق، اپنے ہزاروں چاہنے والے جو اس دنیا کے طالب بنے، جو اس دنیا کی طلب میں آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، ہزاروں ایسے جو اس دنیا کے طالب تھے، اس جہاں کے طالب تھے، زیر خاک پنہا کرد، اس نے اس زمین کے نیچے دفن کر دیے۔ اس زمین نے، اس دنیا نے اپنے ہزاروں چاہنے والوں کو اس زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ تو بابا چلاسی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ چرا برائے چنی دوست دل حزینداری، تو پھر ایسے دوست کے لیے کیوں غم زدہ ہوتا ہے، ایسے دوست کا پھر تو کیوں غم کھاتا ہے، چرا برائے چنی، کیوں تو برائے چنی دوست، ایسے دوست کے لیے دل حزینداری غمگین ہوتا ہے، دل کو غم زدہ کرتا ہے۔
تو ایسے دوست کے لیے کیوں غم کھاتا ہے؟ ایسے دوست کے لیے تو کیوں غم کھاتا ہے کہ جس نے اپنے ہزاروں چاہنے والوں کو اس زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسے دوست کے لیے کیوں غم زدہ کرتا ہے؟ مراد یہ کہ اس کی محبت فانی ہے، محبت اس سے کرو جو باقی ہے، باقی کے ساتھ محبت کرو، فانی کو ترک کرو، باقی کی طرف تم چلو، فانی کو پشت کر دو۔ تو بابا چلاسی آپ نے یہی درس دیا ہے کہ اس دنیا کی محبت، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی تمنا، یہ سب فانی ہے، اس کی محبت، یہ سارا کچھ فانی ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرو جو باقی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، پسند کیے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔